جسم میں درد ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ اور حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے جسم میں درد کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا ہاتھ جسم کے اس حصے پر رکھو جہاں تم درد محسوس کرتے ہو، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ، اللہ کے نام کی برکت سے پڑھ، اور پھر 7 مرتبہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت کی پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں پاتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں۔ غموں کو گھیرے سے نکلنے کے لیے دعا، غموں کے گھیرے سے نکلنے کے لیے دعا۔ حدیث نمبر 37۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے اور حدیث نمبر 5737 نمبر حدیث پاک ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو وہاں پر ابو امامہ نامی ایک انصاری صحابی تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو امامہ، میں تم کو نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے غموں نے گھیر رکھا ہے اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایک کلام نہ سکھاؤں کہ جب تم اس کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارا غم دور کر دے گا اور تمہارا قرض اتار دے گا؟ کہتے ہیں میں نے کہا، یا اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح و شام پڑھو، اے اللہ، بلا شبہ میں غم و حزن سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور کمزوری و سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی و بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابو امامہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے مذکورہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے میرا غم بھی دور کر دیا اور میرا قرض بھی اتار دیا۔ اس حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں دعا کے وہ یہ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من الغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا کے الفاظ ہیں۔ فقر و فاقہ سے بچنے کی دعا۔ حدیث نمبر 38۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا اذا اخذ احدنا مضجعہ ان یقول اللہم رب السماوات ورب الارضین وربنا ورب کل شیء وفالق الحب والنوى ومنزل التوراۃ والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء والظاہر فلیس فوقک شیء والباطن فلیس دونک شیء اقض عنی الدین واغننی من الفقر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے کہ ہم میں سے کوئی بھی بستر پر لیٹے تو یہ دعا پڑھے: اے آسمانوں اور زمین کے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور ہر اس شریر کے شر سے جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو ہی اول ہے، پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو ہی آخر ہے، پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، اور تو ہی ظاہر ہے، پس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، تجھ سے نیچے کوئی چیز نہیں۔ مجھ سے قرض دور فرما اور فقر و فاقہ سے میری کفایت فرما۔ حدیث نمبر 39۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ مصیبت زدہ تسلی دینے کا ثواب۔ مصیبت زدہ کو تسلی دینے کا ثواب۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے 40 اجرا مصائب و تکلیف۔ حدیث نمبر 40۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا: جو مومن اپنے بھائی کو کسی مصیبت پر تسلی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عزت و افزائی کا خلعت عطا فرمائے گا۔